اللہ الرحمن الرحیم علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، موتو مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل البتہ فضل والے ہیں، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت میں پہلی امت کا ایک قصہ ذکر فرمایا کہ پچھلی ایک امت تھی، وہ موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی کہ وہ لڑنے سے بچنے کے لیے اور اپنے موت سے بچنے کے لیے وہ گھروں سے باہر نکلے، یا پھر مراد ہے کہ ایک وبا تھی اس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے وہ باہر نکل کھڑے ہوئے۔ پھر بحکم الہی سب کے سب مر گئے، پھر پیغمبر وقت کی دعا سے 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس قصے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کے ڈر سے کہیں بھاگ نکلنا یہ جو ہے صرف بے وقوفی ہے اور بددینی ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ان کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر کرتے ہیں، علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل بڑے فضل والے ہیں، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا، وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والے ہیں، علیم خوب جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ کہ جو قرضہ دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا اچھا قرضہ، فیضاعفہ پس اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنہ بڑھا دیں، لہو اس کے لیے، فیضاعفہ لہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھا دیں وہ، اضعافا کثیرۃ کئی گنہ زیادہ، واللہ یقبض اور اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے، ویبسط اور فراخی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے ترغیب دی کہ تم ڈرو نہیں موت سے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون اچھا قرضہ دے گا۔ اچھا قرضہ دینا، قرض حسنہ، اس سے مراد یہ ہے کہ قرضہ دے کر احسان نہ جتلایا جائے کسی پر، اور اپنے قرضہ کو بہت زیادہ بڑا نہ سمجھے، اپنے خرچ کو، اپنے صدقہ کو بہت زیادہ بڑا نہ سمجھے، اور مراد اس کا مطلب اس کا مصداق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یا پھر مراد ہے کہ محتاجوں کو دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کون دے گا، فیضاعفہ لہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیں گے، کئی گنا اس کو ثواب دیں گے۔ اور باقی تم لوگ یہ نہ ڈرو کہ میں خرچ کروں گا تو میرا پیسہ، میرا مال ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں، تم خرچ کرتے رہو اور اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا محتاجوں کو دیتا ہے۔ باقی قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ خرچ کرے، کسی کو صدقہ دے تو اس پر احسان نہ جتلائے، اور اپنے اس صدقہ کو بہت بڑا نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا مال خرچ کر دیا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے دیں گے، کئی گنا اس کو ثواب دیں گے۔ اور باقی تم لوگ اس بات سے نہ ڈرو کہ خرچ کریں گے تو مال میں کمی ہو جائے گی، تنگی کرنے والے اور کشادگی کرنے والے، فراخی کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔